أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وَإِذَا اور جب قیل کہا گیا لہم ان سے آمنو ایمان لے آؤ بما ساتھ اس کے بازربی کا معنی ساتھ ما جو انزل اللہ اتارا اللہ نے قالو تو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں بما ساتھ اس کے جو انزلا اتارا گیا ہے علینا ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی جو معہم ان کے ساتھ ہے قل آپ کہہ دیجئے فالما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ اور یقیناً جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح نشانیاں لے کر ثم پھر اتخذتم العجل تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعدی اس کے بعد وَأَنْتُمْ اور تم ہو ظالمون ظالم. ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا قیل فعل ہے مبنی للمجہول یعنی پیسے وائز ہے کہا گیا تو کہنے والے ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ان کے ساتھ ان کا بول چال بھی تھا کلام بھی تھا دوستیاں بھی تھی لین دین بھی تھا تجارت بھی تھی تو جب وہ صحابہ کرام ایمان لے آئے تو ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ
بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے. یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. تو یہ آسمانی کتاب ہے، اس پہ ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا ہے. بما انزل اللہ. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائے ہیں، ہم تصدیق کرنے والے ہیں. کس چیز کی؟ بما انزل علینا، اس کی جو ہم پر اتری. وَيَكْفُرُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہم کفر کرتے ہیں ہر اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے. بما وراءہ، ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ ہم نہیں مانتے کسی چیز کو. اب ان کا یہ کہنا کہ ہم انجیل کو اور تورات کو مانتے ہیں، یہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور ان کو بھی علم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم مومن ہو تو تم پھر یہ دیکھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہم پر اترا ہے کہ یا کسی اور پر اترا ہے. تو یہ ان کا تعصب ہے. اس آیت میں پہلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں ان کی جو سبب تھا ان کے کفر کا، وہ تھا بغی، بغاوت، فساد، ظلم، حسد. بغی کے معنی کل ہم نے پڑھے. تو ان آیات میں ان کے کفر کا ایک دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے تعصب، کہ ہم پر کیوں نہیں اترا؟ ہے تو اللہ کا، مانتے ہیں اللہ کا، لیکن چونکہ ہم پر نہیں اترا اس لیے ہم نہیں مانتے. تو ہم صرف اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا ہے، جو اس کے علاوہ ہے ہم اسے نہیں مانتے. اس لیے آیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انہوں نے کہا کہ وہ کفر کرتے ہیں ہر اس چیز کے علاوہ جو انجیل اور تورات کے علاوہ ہے. یعنی جو تورات کے علاوہ ہے، یعنی ہم انجیل کو بھی نہیں مانتے، ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ انجیل تو حضرت عیسیٰ پر اتری ہے. ہم صرف اس یہ وراءہ میں اس کے علاوہ ساری کتابیں آ گئیں، یعنی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، نہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے نہ انجیل پر ہے. اور آگے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. تو یہ ان کی تصدیق کرنا کہ حالانکہ ساری کا سارا حق ہے، وہ ہوا یعنی قرآن بھی حق ہے. وہ ہوا یہاں پہ جو پہلے ضمیر تھی نا، بما وراءہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ ہے تورات، یعنی جو تورات کے علاوہ ہیں ہم نہیں مانتے. وہ ہوا جو ہے نا، یہ جو دوسری ضمیر آئی ہے یہ ہے قرآن، یعنی وہ الحق، اور یہ قرآن حق ہے، سچ ہے. مصدقا لما معہم، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی. قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. تو پھر یہ کیوں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی ایک کتاب کو مانتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے؟ تو ہمارا جو ہے نا، ہم ایمان لاتے ہیں کہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے کسی رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. یہ یہود کا وتیرہ رہا، انہوں نے کہا کچھ کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے ہیں ہم ان کو مانیں گے، جو ہمارے علاوہ کہیں اور آئے ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب رسولوں پر ایمان لانا، جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں سب کتابوں پہ ایمان لانا
ہم اس میں تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہی ایمان ہے کہ اللہ کا نازل کردہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ قرآن حق ہے، پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، تورات کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، اب اس کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارا ایمان جھوٹا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی، یہ کہہ رہے ہیں نا ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا، تو اگر تم مومن تھے تو پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اور یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں، جہاں بھی بنی اسرائیل کے قتل کی بات آتی ہے فعل مضارع آتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ، پس کیوں، تَقْتُلُونَ، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، اور کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا؟ پھر کوئی مومن ہو اور اللہ کے پیغمبر کو قتل کرے، ہو سکتا ہے ایسے؟ اس کا معنی تم مومن نہیں ہو، تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار مرتبہ انہوں نے ٹرائی کی، کئی انہوں نے یعنی اٹمپٹ کی آپ کو شہید کرنے کی، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا جب تک کہ آپ کیا پیغام مکمل نہیں ہو گیا، دین مکمل نہیں ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ساری سازشوں سے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ کبھی انہوں نے چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرانا چاہا، پتھر بھاری تھا کہ آپ اس کے نیچے آئیں اور مر جائیں، کبھی زہر دیا، تو اس زہر کا اثر بھی جیسا کہ آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حکمت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی کہ آپ اپنا مشن پورا کریں۔ جب آپ اپنا مشن پورا کر چکے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو پھر اس زہر کا اثر ہوا جو خیبر میں دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی فَلِمَ تَقْتُلُونَ، یعنی تمہارا قتل جاری رہے گا، مستمر ہے، جو ہے تقتلون مضارع کا صیغہ، اس میں استمرار پایا جاتا ہے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، پس کیوں تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، ایک نبی کو نہیں، انبیاء کو، نبی کی جمع ہے، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور اس کے بعد ان کی ایک اور فضاحت، ان کی رسوائی اور ان کے عدم ایمان کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ایک اور دی، اور وہ یہ یقیناً، وَلَقَدْ، اس کا لفظی ترجمہ واو کا معنی اور کرتے ہیں، لام کا معنی ہاں جی تاکید کرتے ہیں، قد کا معنی تحقیق کرتے ہیں، اور البتہ تحقیق، تو یہ ہماری زبان میں اور بھی کئی لفظ ہیں، یقیناً، بلا شبہ، انگریزی میں انڈیڈ کہہ دیتے ہیں۔ جاءکم، آیا تمہارے پاس، جاء، آیا، کم، تمہارے پاس، موسیٰ، یہ اللہ تصدیق کر رہا ہے، اس لیے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے سب نبیوں پر ایمان لانا، سب کتابوں پر ایمان لانا، سب فرشتوں پر ایمان لانا۔ آیا تمہارے پاس موسیٰ، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ حضرت موسیٰ کے پاس کتنی نشانیاں تھی؟ سب سے بڑی نشانی آپ کا عصا تھا، پھینکتے تھے اژدہا بنتا تھا، وہی عصا پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے، وہی عصا سمندر پہ مارا تو وہاں پہ راستہ بن گیا۔ تو کتنی، اس کے علاوہ کتنی نشانیاں، ید بیضا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا، اللہ کی نشانی تھی، اور اللہ نے ان کو صحرا میں جہاں سایہ نہ تھا، بادل کا سایہ ان کے اوپر رکھا، جہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، من اور سلوہ اتار دیا،
تو ان ساری آیات کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس اللہ کو نہیں مانا جس کی یہ نشانیاں تھیں۔ یہ تمہارا ایمان ہے، تم کہتے ہو مومن ہو، تم تو گائے کے پجاری ہو، بچڑے کے، ویڑے دے۔ ثم اتخذتم العجل، یہ ان کی توبیخ، تنبیہ اور ان کو ڈانٹ بھی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، جھوٹے ہو۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، ان ساری نشانیاں کو دیکھنے کے بعد بھی تم بچڑے کی پوجا کرنے والے ہو۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ اور ظلم جو ہے یہاں مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم بات ختم کریں گے۔ ظلم کی ذرا سمجھ لیں، ظلم ہے کیا؟ وانتم ظالمون، ایک ہوتا ہے ظلم جو ہے سب سے بڑا شرک ہے، اور ظلم عدل کے برعکس ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا حق ہے، حقدار کا حق اس کو پورا اس کو دے دیا جائے۔ ظلم یہ ہے کہ حق کسی اور کا ہے، دے کسی اور کو دیا جائے۔ اب عبادت جو ہے اللہ کا حق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ حق تم بچڑے کو دے دو، یہ حق تم گھوڑے کو دے دو، یہ حق تم قبر والے کو دے دو، یہ کسی مردے کو دے دو۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اگر توبہ کے بغیر اس ظلم والا اگر مر جاتا ہے اسی شرک پر توبہ کیے بغیر، تو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو دوسری قسم ظلم کی وہ ہے جو انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے، وہ ہے معصیت، گناہ۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ ظلم جو ہے معصیت کا، گناہ کا، یہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے کہ اس معصیت کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا شخص مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے، یہ اللہ کی مشیت پر۔ پہلے ظلم کا فیصلہ ہے کہ اس کو معاف نہیں کرنا، اس ظلم کا جو معصیت کا ہے، جو گناہوں کا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ اور ایک تیسرا ظلم ہے جو انسان اپنے کسی بھائی پر کرتا ہے، کسی کا حق مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کا ظلم کیا، کسی کے فریب کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، تو یہ ظلم ہے یہ۔ اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی یہ پورا قصاص اور بدلہ دلوائے گا بندوں سے، اس لیے یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تم کس کو کہتے ہو فقیر؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لا درہم لہ ولا دینار۔ فرمائے میری امت کا جو ہے نا غریب اور مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نیکیاں لے کر، لیکن ضرب ھذا واکل مال ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں جو ہیں ان کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کے حقوق ابھی باقی ہوں گے اور جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا، پھر ان کی گناہ جو ہے نا اٹھا کے اس کے سر بانٹ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ 3 ظلم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے،
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.